اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو عاطف مجید کا اسلام، میں اس وقت موجود ہوں سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ۔ زوڈی کنسلٹنٹ ہیں آپ، زوڈی کو دیکھتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں، نمرالوجی کے ساتھ انرجی پیٹرن بھی بتاتے ہیں۔ آپ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں جعفری صاحب کی ویڈیو اور ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا اگلا سال کیسا ہوگا، اگلا مہینہ کیسا ہوگا، 2025 کیسا ہوگا زوڈک کے لیے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام بھائی۔ سر 2025 کیسا ہوگا؟ 2025 کا بریف انٹروڈکشن کر دیتے ہیں جی۔ 12 سٹارز کے 12 ایک منٹ کی بھی بتائیں تو بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو اس کے اوپر تو اب نہیں جا سکتے، پھر کسی ویڈیو میں جائیں گے۔ لیکن اوور آل ان جنرل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2025 میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں 2025 کے نمبر کی۔ جیسے میں نے بات کی تھی کہ 2024 کا نمبر بنتا ہے 8 مقافات عمل کا تھا، ہیپننگز کا تھا، جھگڑوں کا تھا، وہ آپ نے 2024 میں پوری دنیا میں دیکھ لیے۔ 2025 کا نمبر ہے 9 ترقی کا عدد ہے، 9 تھرسٹ کا عدد ہے، 9 کامیابی کا عدد ہے، 9 آگے بڑھنے کا عدد ہے، 9 جو ہے وہ بہتر ہونے کا عدد ہے۔ لیکن جہاں پہ 9 جو ہے وہ چیزوں کی کمپلیشن کا، تکمیل کا عدد ہے، وہاں پہ یہ نئی چیزوں کے شروع ہونے کا عدد بھی یہیں سے ہے۔ یعنی 9 کے بعد سے پھر باقی چیزیں نئی شروع ہو جاتی ہیں، نئی انوویشنز، نئی ہیپننگ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 2025 پوری دنیا کے لیے کسی حد تک بہتری کا جو ہے وہ سال ہے۔ اور میں نے جیسے بار بار عرض کیا کہ 2024 کے نومبر کے بعد سے پاکستان کے حالات میں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف کوئی نہ کوئی قدم جو ہے وہ اٹھے گا، اور نومبر میں کچھ ایسے کام ہو گئے ہیں جو لازمی پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں گے۔ کوئی اور دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی اس میں۔ اور جہاں تک جو ہے وہ اسپرچول کنیکٹیوٹی کا تعلق ہے تو 2025 کا تعلق روحانیت سے بھی ہے، 2025 کا تعلق جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی سے بھی، لیکن خاص طور کے اوپر جو 9 کا تعلق ہوتا ہے وہ زمین سے ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا میں زمین کے تنازع بھی الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی زمین انٹرنیشنل جو ہے وہ کچھ مسائل بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور چیز بات کر لیں کہ اس سال میں جو سٹارز میجر ہوں گے، مطلب سارے سٹارز کا امپیکٹ ہوگا، لیکن میجر جن سٹارز کا امپیکٹ ہوگا ان کا اثر کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا اثر اس پورے 2025 میں جوپیٹر کا ہے۔ جوپیٹر جو ہے یہ برکت کا سیارہ مانا جاتا ہے، پازیٹیوٹی کا مانا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جوپیٹر ایک ایسا پلینٹ ہے جو نیگیٹو اثرات تقریباً نہ ہونے کے برابر لوگوں کو دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پازیٹیوٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جوپیٹر ہی کا امپیکٹ جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو منفی توانائیوں کو دباؤ میں لاتا ہے۔ اب جوپیٹر کے ساتھ اس سال میں زحل بھی ہے۔ زحل مقافات عمل کا، زحل دباؤ کا، زحل جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ تیز کرنے کا استاد بھی ہے اور جج بھی ہے، یعنی سبق بھی دیتا ہے اور فیصلے بھی دیتا ہے۔ تو یہ 2 سٹارز جب اکٹھے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو ویو کم ضرور ہوگی، لیکن نیگیٹو ویو ختم نہیں ہوگی۔ بالکل 2025 سر الہامی طاقت، الہامی طاقتیں وہ جوپیٹر کی وجہ سے ہے نا۔ الہامی طاقتیں ہیں، اسپرچول پاورز ہیں، کنیکٹیوٹی ہے، پازیٹیوٹی ہے، یہ جوپیٹر کی وجہ سے ہے نا ساری۔ تیسرا سٹار ان کے ساتھ جو الہامی طاقتوں سے جڑا ہوا، اچھا کیا آپ نے کوشچن، وہ ہے نیپچون۔ نیپچون کا اثر آپ کو خاص طور کے اوپر پہلے 3 مہینوں میں بہت نظر آئے گا، نیپچون اور پلوٹو کا، جس میں آپ کے اندر روحانیت بڑھے گی، جس کے اندر آپ کی پازیٹیوٹی بڑھے گی۔ آپ کے اندر جو ہے وہ پلوٹو جو ہے وہ غیر مرئی طاقتوں کا بھی اشارہ ہے، پراسرار طاقتوں کا بھی اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو طاقتیں یا وہ ایسی چیزیں جو لوگوں ہڈن ہیں وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، ہڈن طاقتیں جو ہیں وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور چونکہ پازیٹیو سیارہ سب سے اسٹرانگ جو ہے وہ جوپیٹر ہے، تو اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں، پازیٹیوٹی آپ کے اندر ہو، تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، نیگیٹو انرجی میں آپ کو نقصان ہوگا۔ اب 2 سٹار اور ہیں جن کا جوپیٹر اور سیٹرن کے ساتھ سب سے بڑا رول ہے، یعنی پلوٹو اور نیپچون تو سیکنڈری میں آ گئے نا۔ جو 2 سٹار اور ہیں وہ ہے ایک وینس اور ایک ہے مارس۔ وینس اور مارس جو ہیں ان کا آپس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک محبت کا تعلق بھی ہے، لیکن ان کی محبت جو ہے نا بڑی اٹ موسٹ قسم کی ہے۔
یعنی وینس گریک میتھ میں محبت کی دیوی ہے اور مارس گریک میتھ میں ہی جنگ کا دیوتا ہے. تو محبت کے حوالے سے ریٹیلیشن ضرور ہوتی ہیں جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. رشتوں میں تناؤ ضرور آتا ہے. رومانسز میں بریک اپس آتے ہیں. دوسری شادیوں کا رجحان بڑھتا ہے. نگیٹیوٹی کا رجحان بڑھتا ہے. لسٹ کی پیک بڑھتی ہے. ایسی صورت میں بچے اور بچیوں کے غلط فیصلے ماں باپ کے اوپر بھی دباؤ لا سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ امپیکٹ کچھ کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ یہ 6 مہینے سے 10ویں مہینے کے درمیان اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. پورے سال میں رہے گا لیکن اس وقت اس کے دوران بہت زیادہ ہوگا. تو اس کے امپیکٹ کو بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. یعنی اگر تو آپ اس سال میں اسپرچولی کنیکٹڈ ہیں, اللہ کے قریب ہیں, پازیٹیو ہیں, تو جو ہے وہ بہت ہی اچھا سال ہے. سر 6 سے لے کے 10ویں مہینے تک یہ سب پہ ہوگا یا کچھ پہ ہوگا؟ زیادہ تر سٹارز. لیکن یہ ہے کہ جو امپیکٹ ہے نا, یہ جب ہم اس کو موسٹ آف کی بنیاد پہ کرتے ہیں, تو میں نے اس بار جو سال کا پریڈکشنز نکالی ہیں تو 12 میں سے 8 سٹارز کے اوپر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. باقی 4 کے اوپر بھی ہے لیکن تھوڑی ہے. یعنی کہ 6 مہینے سے لے کے یہ محتاط عبادات 6 مہینے سے 10ویں مہینے کے درمیان نیگیٹو پیک بننے کے چانسز ہیں. اگر پوری دنیا کی ہم بات کریں اوورال دنیا میں, یعنی کہ کوئی جنگیں ہاں اس کی انٹرنیشنل میں بات کر لیتے ہیں, جنگوں کے پرووک کرنے کا سال بھی ہے یہ. اور ایسی صورت میں خاص طور کے اوپر مارچ کے بعد سے پوری دنیا میں جنگوں میں کچھ تھوڑی سی شدت آتی ہوئی محسوس ہوگی, جس میں خاص طور کے اوپر مشرق وسطیٰ کا علاقہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چیزیں بھڑکنی شروع ہوں گی. شام کا آپ نے دیکھ لیا, یعنی فروری کے 2-3 مہینے سے یہ کام شروع ہوگا اور مارچ میں یہ فلیئر اپ ہو جائے گا. یمن کا علاقہ, لبنان کا علاقہ, اس طرف اس کے علاوہ ساؤتھ چائنا سی میں جو ہے وہ حالات پھر ادھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس طرح ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں, کراچی اور گوادر, اس میں بھی دباؤ آ سکتا ہے. سر انرجی کے حوالے سے اگر آپ نمبر کے حوالے سے, کلوزنگ نمبر ہے 9 نمبر, کوئی اس میں بچ کیسے سکتے ہیں؟ کیسے میں نے بار بار ایک ہی عرض کی کہ آپ اگر اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں گے, پازیٹیو رہیں گے, تو آپ کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی رہیں گی. دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں خیر مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہ کیا ہو. تو جو ستاروں کے جتنے حالات ہوتے ہیں نا, ستاروں کے مطلب اس میں تو چونکہ نمبرز بھی ہیں اور باقی ہیں, لیکن صرف ستاروں کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سورہ البروج سے زیادہ طاقتور کوئی اور چیز میں نے نہیں دیکھی ہے. اور دوسرا, سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین ایسے وفادار رہنا, ان کی آل سے, ان کے گھر سے محبت کرنا سب سے بڑی طاقت ہے. اس سے زیادہ اور کوئی طاقت کائنات میں ہو نہیں سکتی. کسی بھی طرح کے کوئی اثرات ہیں, سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ اگر تم صرف درود پڑھو تمہارے لیے بہت کافی ہے. یعنی زندگی کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلم ہو, آخرت کی بہتری ہو, کچھ ہو, درود پاک سے بڑی طاقت کائنات میں اللہ نے نہیں اتاری. جو خود کرتا ہے وہ جو ہے وہ فرشتوں سے بھی کرواتا ہے, وہ عام لوگوں سے بھی کرواتا ہے. تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے وفاداری اگر کرتے رہیں گے تو 2025 میں ویسے ہی برکت ہے, تو یہ برکت جو ہے یہ کئی 100 گنا بڑھ جائے گی. برکت بڑھ جائے گی. الہامی طاقتوں کا سال ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو جعفری صاحب نے بتایا, جس طرح ساری آپ کے سامنے آ گئی ہیں, اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیں, اور جو 4 ماہ 6 سے لے کے 10ویں تک احتیاط کریں اور اپنے رب کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے امن, پیار, محبت, ترقی کا سال لے کے آئے. عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.